السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے؟ یہ ہے جی بچوں کا آج فرسٹ ڈے اسکول کا، اور بچے تو رات کو تو سو ہی نہیں رہے تھے، اتنے ایکسائٹیڈ تھے۔ میری بیٹی تو رات کو 2 بجے تک کہہ رہی تھی دن کب شروع ہوگا، میں کب اسکول جاؤں گی۔ کسی کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے 10 بجے ان کو کھانا دے کے کھلا کے لٹا دیا کہ سو جاؤ سو جاؤ۔ مجھے بھی نہیں آ رہی تھی تو وہ بیچارے کیسے سوتے، کیونکہ روٹین ہی ایک ایسی ہو چکی تھی کہ نیند ہی نہیں آ رہی تھی نا۔ تو پھر میں نے کہا آپ کل میں سورۃ آیت الکرسی پڑھے، اور پڑھتے پڑھتے بچے سو گئے دعا مانگ کے۔ اور جی یہ بن رہا ہے ان کا بریک فاسٹ جی، جو کہ میں ریڈی کر رہی ہوں، اور ساتھ جائے گی ان کی فرائز لنچ باکس میں وہ ساتھ ہی ریڈی کر لوں گی۔ اور جی آج میرا بہت بزی ڈے جانے والا ہے۔ آج میرا پورا دن اتنا بزی ہے، میں نے رات کو ہی ڈیسائیڈ کر لیا تھا، میں نے صبح یہ کام کرنے ہیں۔ ویسے بھی منڈے ہے، میں نے آج بیڈ شیٹ چینج کرنی ہے، سارے روم کی ڈسٹنگ کرنی ہے، اور جی سارے روم سیٹ کرنے ہیں۔ میں کہہ رہی تھی کہ بچے اسکول جائیں گے تو کام کم ہو جائے گا، مگر نہیں، صبح کے ناشتے سے لے کے رات کی 6 بجے تک کی چائے تک بہت بہت کام تھے۔ چلے کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ہم کر ہی لیں گے، موڈ کو ہیپی کریں گے، انجوائے کرتے کرتے سارے کام ہوتے جائیں گے۔ اور جی جو اپنے ہاتھوں سے کام کرنے کا مزہ ہے وہ نا، بے شک جتنی مرضی ہیلپر ہو، جتنی دیر ہم خود نہیں نہ کر لیتے ایک دن میں۔ میری ہیلپر ہے وہ کرتی ہیں، پر مجھے نا سکون نہیں آتا۔ میں پھر ایک دفعہ تو خود پورے گھر کی ڈسٹنگ کرتی ہوں۔ منڈے والے دن جب میں نے بیڈ شیٹ چینج کرنی ہوتی ہے، میں سارے بیڈ شیٹ چینج کرتی ہوں، اور جی اس کے آنے سے پہلے میں ساری کیا کہتے ہیں ڈسٹنگ کر لیتی ہوں۔ یہ جو میری پہلی ہیلپر تھی نا، وہ سارے کام کرتی تھی، میں کوئی بھی نہیں کرتی تھی۔ مثلاً کہ میں کچن کا کھانا بنانا اور کچن کے برتن کچن وغیرہ کرتی تھی، بیڈ شیٹ وہی چینج کرتی تھی، ڈسٹنگ وغیرہ۔ وہ صبح 11 بجے سے آتی تھی، 4 بجے جاتی تھی۔ وہ بیچاری کی مجبوری ہے، کیا کر سکتے ہیں، ہر بندے کی پیٹ کی خاطر مجبوری ہے۔ وہ گاؤں چلی گئی ہے، بہت اچھی تھی، اور جو اب آئی ہیں وہ بھی بڑی اچھی ہیں، وہ کرتی ہیں۔ پھر بھی مجھے سکون نہیں آتا کہ جو جتنی دیر میں خود نہیں کر لیتی۔ میں نے خود کو بھی عادت ڈالی ہوئی ہے کہ اگر یہ چلی بھی جائیں ہیلپر تو مجھے کوئی پرابلم نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو، تو میں اچھے سے کر لوں۔ اور اتنا سکون ملا نا آج مجھے یہ سارے کام کر کے، ایسے دل خوش ہو جاتا ہے گھر کو صاف ستھرا دیکھ کے۔ اور جب ہم خود کرنے لگتے ہیں تو ہم کونے کونے سے صاف کرتے ہیں، اور ہر چیز کو اٹھا کے اوپر نیچے کر کے ڈسٹنگ کرتے ہیں، آگے پیچھے کر کے جھاڑو لگاتے ہیں، اور جی اچھی سی کلیننگ کرتے ہیں، اور چیزوں کو سیٹ کرتے ہیں۔ وہ جو اس میں سکون آتا ہے نا، خوشی سی ہوتی ہے گھر کو صاف ستھرا دے کے کلین کر کے، کیونکہ یہ ہماری جنت ہے، اور یہ ہی ہم نے اس کو سنوارنا ہے، اور اس کو ہم نے ہی بنانا ہے۔ بچے ہمارے پھول ہیں، جو میرے پھول اسکول جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں میرا کچن ہو گیا، یہ بچے میرے جا رہے ہیں، بچہ میرا بڑا چھوڑنے جا رہا ہے۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔ میں بچوں کو بائے بائے کر رہی تھی، وہ دیکھیں کتنے ہیپی موڈ میں جا رہے ہیں۔ اور جی یہ میں نے کہا جی یہ دیکھیں، میں خود حیران تھی، ہمارا ناشتہ، میں نے کہا ہم بھی ناشتہ کر لیتے ہیں آج پھر ٹائم سے، کیونکہ آج میرا سارا دن کام کا ہے، میں نے بزی ڈے جانا ہے جی میرا۔ اور میں نے کہا جی آپ سارے بھی ناشتہ کر لیں، سارے کہتے ہیں جی بنا دیں، میں نے چلے ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک بریڈ کا پیس بچ گیا تھا، ساتھ یہ بھی رکھ لوں گی۔ اور میں نے یہ سارا پراٹھے بنائے، اچار، بھنڈیاں اور دہی۔ اور ٹائم دیکھیں، میں خود حیران، اتنی پریشان شوٹ ہوگی، اوئے ہوئے ہمارے گھر میں 7 ساڑھے 7 ناشتہ بن کے ریڈی ہو گیا۔ اللہ جی، ہم اتنے میں مرے سوئے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، تو آج ناشتہ بن رہا ہے۔ چلے جی شکر ہے الحمدللہ، ٹائمنگ تو ٹھیک ہوئی نا، ہمارے کام تو سارے صحیح طریقے سے ہو رہے ہیں نا، سٹیپ بائی سٹیپ، اور ٹائمنگ ٹھیک ہو گئی، اور سب لائن میں آگے جی، بڑے چھوٹے۔ یہ دیکھیں جی ناشتہ ہو رہا ہے، اور ایک خوشی سی بھی ہو رہی ہے کہ ٹائم سے ہر کام ہونے چاہیے، ٹائم کے بغیر تو آگے پیچھے ساری روٹین ہی خراب ہوئی تھی نا۔ اور یہ دیکھیں جی کچن، میں نے آج اس کو نا صابن سے اچھی رکھ کے رگڑا لگایا جی، میں نے کہا یہ بھی ذرا چٹی چٹی ہو جائے۔ اور یہاں پہ نا وہ کیا کہتے ہیں آئل تھا، آئل کی وجہ سے نا مجھے بڑی الرجی سی ہو رہی تھی، اور میں نے نا یہ اچھی سے آج نا شیلفوں کو صاف کیا، اور کیڑیاں وغیرہ نہیں آتی۔ میں نے کہا چلے جی آج ہی لگتے ہاتھ، اس کو بھی ہاتھ پھیر ہی دوں۔ اور جی یہ دیکھیں میرا سارا کچن کلین ہو گیا، میرا کچن سارا صاف ہو گیا جی، میں نے یہ سارا سیٹ کر دیا، اور کچن کا کام جی میں نے ختم کر دیا۔ اور جی یہ اس میں ہی میں جس میں بچوں کو فرائز بنائی کے دی تھی، میں نے کہا اسی میں ہنڈیاں بنا لوں گی۔ اور یہ دیکھیں جی میرا لو جو میں نے کیک کے اوپر لگایا ہوا تھا، وہ اس کا نا نیچے سے وہ
اسٹک ٹوٹ گئی، میں نے پھر بھی اس کو ویسٹ نہیں کیا، میں نے کہا اس میں گلو لگا کے گلو گن سے پھر اس کو نا سیو کر لوں گی اور رکھ لوں گی۔ اور یہ دیکھیں آج میں نے فریج بھی صاف کی، میں نے کہا جی آج جو کرنا ہے میں کر لوں، کیونکہ آج میرے پاس بہت ٹائم تھا، میں سوئی نہیں تھی، کیونکہ وہ 3-4 گھنٹے بہت ایزیلی اور بڑے سکون سے کام ہو جاتا ہے۔ پھر یہ نہیں ہوتا جی پانی چاہیے، روٹی چاہیے، چائے چاہیے، کھانا چاہیے، بچے اسکول تھے، میں نے سب کو ناشتہ کروا لیا تھا اور میں بڑے مزے سے اپنا کام کر رہی تھی۔ اور جی یہ دیکھیں آج میں نے فریج کو کہا کہ آج بجی میں نے تیرے سر کو بھی نا اچھا رکھ کے پوچھا لگانا ہے، میں نے آج اس کو اوپر سے بھی اچھی طرح صاف کیا۔ یہ دیکھ کتنی مٹی تھی، ڈسٹ بہت زیادہ تھی۔ اور یہ جی روم میں نے کرنا ہے سیٹ، اور یہ بیڈ شیٹ نہیں بچھی ہوئی، میں نے میٹرس پہ 2 کور چڑھائے ہوئے ہیں، 2 کور کیا ہوا ہے اس کو میں نے۔ جو میری پرانی بیڈ شیٹ ہو جاتی میں ان کو ویسٹ نہیں کرتی، میں ان کے کور چڑھا لیتی ہوں۔ میں صوفہ کور کروں گی اور ڈسٹنگ کروں گی، ساری چیزیں سیٹ کروں گی، پھر آپ کو دکھاتی ہوں جی سارا روم سیٹ کر کے۔ چلتے ہیں جی، ہاں جی پنکھے کی طرف پہلے۔ یہ جی پنکھا، یہ دیکھیں اللہ اللہ کر کے میں نے اس کو صاف کیا، بہت اونچا تھا، میں بیڈ پہ کھڑی تھی، میں کہا لے وی اینو تو میں آج صاف کرا، میرے ہاتھ ہی نہیں آ رہا تھا، میں کہا تو ہتھی چڑھا جی اس کو میں سیٹ کر رہی تھی، صاف کر رہی تھی، ہو ہی نہیں رہا تھا، ہلی جائے، میں نے بھی کہا میں جب آگے ہوئی یہ اس کو تو ہوا نہیں، میں گر گئی بیڈ سے نیچے پھر میرے چوٹ لگی ٹانگ پہ، چلے کوئی بات نہیں، اس چوٹ کو چھوڑیں۔ اور یہ جی ہو گیا صاف۔ اور یہ جو باسکٹ ہے، میں ٹوکری ہے اپنی بیٹی کی، باکس ہیں، یہ ریگولر یوز ہوتے ہیں، اس میں میری بیٹی کی پونیاں پنیں ہوتی ہیں، اور میں ان کو بھی واش کر رہی تھی، بڑی گندی سی ہوئی تھی، میں نے کہا ان کو بھی ساتھ ہی واش کر لیتی ہوں۔ اور یہ میرا روم سیٹ ہو گیا جی، یہ دیکھیں اتنا دل خوش ہوتا ہے جب ساری چیزیں سیٹ ہو، اپنی جگہ پہ پڑی ہوں، کوئی ادھر ادھر بکھری نہ ہو، روم ایسے صاف۔ ابھی نیچے فرش صاف نہیں ہے، وہ ہیلپر آئیں گی وہ کریں گی، تو وہ سارا فرش دھو دیں گی اچھے سے صرف ڈال کے نا۔ اور یہ تو روم ہو گیا میرا صاف، اس کی ڈسٹنگ سیٹنگ بیڈ شیٹ۔ اور یہ جی آ گیا میرا سٹور روم، میرے کپڑے جو کل کے میں نے واش کیے تھے وہ بھی پریس کرنے والے پڑے ہیں، اور اس کو میں کروں گی سیٹ۔ یہ تو سیٹ ہوتا ہی نہیں ہے، اس پہ مجھے اتنا غصہ آتا ہے اس روم پہ۔ یہ گیلری بھی آج میں صاف کروں گی، اس پہ بہت ڈسٹ ہے، اور یہ ساری سیٹ کرنے والی ہے۔ بچے میرے اوپر گیلری پہ چڑھتے، میں نہیں چڑھتی، یہاں میری ہیلپر تھی وہ کرتی تھی ساری چیزیں سیٹ، آج مجھے کرنی پڑیں گی جی۔ میں جاؤں گی گیلری میں اور سارا کچھ سیٹ کروں گی، میں کروں گی پہلے پنکھے کو صاف۔ آج میں نے کہا بچے تو بھی ہاتھ چڑھ ذرا، اور اتنا اونچا تھا، میں کہا اچھا اس کو بھی کرنا ہے، تو میں نے نا اس کو بھی اللہ اللہ کر کے کر لیا۔ یہاں سے نہیں میں گری تھی، میں نے یہاں پہ چیئر رکھی تھی۔ اور یہ جی میں نے جی یہ بھی واش کرنے تھے آج۔ اور یہ دیکھیں میں نے صوفے کور بیڈ شیٹ اور ساری دوسری ڈرائنگ روم میں جو ہم سارے ادھر ہی بیٹھتے ادھر ہی سوتے ہیں، یہ دیکھیں جی میں نے آج ان سب کو اچھے سے پہلے ڈسٹ کرنا ہے، ان کی ڈسٹنگ کر کے، اور بعد میں بیڈ شیٹیں میں نے بچھانی ہے۔ یہ اتاری تھی، میں نے کہا ساتھ ہی مشین میں ڈال دوں، میں ساتھ ہی اتار کے نا مشین میں ڈال دیتی ہوں، مشین ساتھ ہی واش ہو جاتی ہیں اور ساتھ خشک ہو جاتی ہے، میں پھر ان کو تہ لگا کے نا الماری میں رکھ لیتی ہوں۔ یہ بھی میں نے اس کے نیچے نا پہلے میٹرس کے اوپر کور چڑھایا ہوا ہے، یہ دیکھیں یہ بھی ڈبل ہے، اور پھر اس کے اوپر ایک چادر بچھائی ہوئی ہے تاکہ میٹرس نیچے گندا نہ ہو۔ اور میں چادر یہ جو ہے نا وہ میں مہینے کے اینڈ پہ نا ساری نیچے کی بھی بیڈ شیٹیں اتار کے نا ان کو بھی واش کر لیتی ہوں، ڈبل بیڈ شیٹ بچھاتی ہوں میں۔ اور یہ دیکھیں جی جو میں بیڈ شیٹ بچھاتی ہوں نا وہ پرانی ہو چکی ہوتی ہیں، وہ کسی کام میں نہیں آتی، میں نیچے بچھا دیتی ہوں، اوپر نہیں بچھا لیتی ہوں۔ اور یہ جی دوپہر کا ٹائم دیکھیں جی، میرا جو 2 روم سیٹ ہو چکے تھے، میں نے ان سب کی ڈسٹنگ بیڈ شیٹ اور جی چیز سیٹنگ کر دی ہوئی تھی۔ اور یہ دیکھیں میری چل رہی تھی بیڈ شیٹ، میں نے کہا یہ 2 چکر 3 ہو گئے تھے، بلکہ جی کپڑے بھی تھوڑے سے تھے، میں نے وہ بھی واش کر لیے۔ کہ جی تسی گیڑے تے گیڑے لو، میں چلی جی کچن میں آ گئی۔ کچن میں نے گوبھی کو ابالا، کیونکہ میں نے تھوڑا سا ٹیسٹ کیا تھا، مجھے نا اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگا، میں نے کہا چلو اس کو تھوڑا سا ابال لیتے، زیادہ نہیں، میں نے کہا صرف تھوڑی دیر کے لیے ابالا اور پانی میں گرم پانی میں چھوڑ دیا، اور اس کو میں نے پھر ٹوکری میں نکال لیا، اور ساتھ ہی میں نے اوپر مسالہ رکھ دیا، پیاز لہسن ادرک، اور جی یہ سارا ادرک اور لہسن میں نے آج اچھا سے کٹا، ایسے رکھ کے کٹ کے میں نے ڈالا جی، میں نے آج گرینڈر نہیں کیا، میں نے کہا آج اس کو ایسے ہی کٹ لیتی ہوں۔ اور یہ دیکھیں جی میں نے اس میں سارے اسپائس ڈال دیے ہیں، اور اس میں اچھی طرح اس کو بھون لوں گی، جب یہ اپنا گھی چھوڑ دے گا نا تو یہ بھون جائے گا، پھر میں آلو ڈال کے پہلے وہ اچھی طرح پکا لوں گی، کیونکہ میری جو گوبھی ہے وہ پک چکی ہے، تھوڑی سی ہے وہ دم میں ہو جائے گی۔ میں ساتھ ہی آٹا گوندنے لگی تھی، میں نے کہا آٹا بھی گوندھ لوں، چلیں کھڑی کھڑی ساتھ یہ بھی کام ہو جائے گا مجھے جی۔ میں نے کہا جی یہ دماغ میں تھا میں نے یہ سارے کام ختم کرنے ہیں انشاءاللہ۔ اور جی میں نے پھر گوبھی ڈال دی،
اور اس کو میں نے نا پھر ہلکی آنچ پہ سلو آنچ پہ کر کے دم میں رکھ دیا اور یہ دم میں ہی بنی تھی. اور میں نے دھنیا ڈال دیا. یہ میری گوبھی ریڈی ہو گئی, آلو گوبھی بنائی تھی. اور جی یہ میری ہنڈیا جو کہ دوپہر کا لنچ تھا وہ ریڈی ہو چکا تھا. اب جی آ گئی ہے جی یہ میرے گھر مرچیں پڑی ہوئی تھی, دھنیا پڑا ہوا تھا. اور مرچوں سے یاد آیا جس دن میرے ہسبینڈ کی برتھ ڈے تھی اس دن رات کو نا آدھا گھنٹے رہتا تھا برتھ ڈے میں, تو میں نے جی ان کو بھنڈیاں دے دی تھیں, حالانکہ اتنی بڑی تھی, کٹ لگا کے ڈالی, ان کے منہ میں آ گئی مرچیں. اللہ اللہ توبہ, میں تو کبھی مرچیں نہ ڈالوں ابھی نا ہنڈیا میں ایسے, اس لیے میں نے ان کو پہلے کیا گرینڈ کر کے میں نے کیوبز بنائے. میں تو توبہ میرے ابا جی دی بھی توبہ جب میں مرچاں پاواں جی. ان کے منہ میں آ گئی, انہوں نے بیچاروں نے مجھے تو کچھ نہیں کہا, وہ ویسے ہی سو گئے. ایک بائٹ ہی کھایا تھا انہوں نے. مجھے اتنا افسوس ہوا, ہائے اللہ جی ان کی برتھ ڈے اور نا یہ ایسے موڈ آف ہو گیا ان کا, مجھے بہت دکھ ہوا. میں نے پھر ان کو کہا میں کچھ اور بنا دیتی ہوں, پر نہیں, انہوں نے کہا نہیں رہنے دو. اور بعد میں جی تھوڑی دیر بعد ان کا موڈ فریش ہوا, تو میں کہا شکر الحمدللہ ان کا موڈ ریلیکس ہو گیا. ابھی یہ ہیپی ہیں, کیک بھی اچھے سے کٹ جائے گا. موڈ خراب ہو تو مجھے خود کو کچھ ہونے لگ جاتا. پھر جس سے میں نے ساری مرچیں نکالی, گرینڈ کی, اور جو تھی وہ کیوبز میں نے صرف مرچیں تھیں وہ گرینڈ کی تھی. اور اس میں تھوڑا سا دھنیا ڈال کے نا, دہی کا رائتا بنانا ہو تو میں ایسے ڈبی بنا کے فریز کر لیتی ہوں, جب مرضی نکالے اور دہی میں مکس کر لیں. اور یہ دیکھیں جی ٹیرس پہ میں ساری بیڈ شیٹ میری واش ہو گئی تھی, کچھ مشین میں چل رہی تھی, کچھ ہو گئی تھی, میں نے باہر ٹیرس پہ ڈال. اور جی الحمدللہ میرے بچے بھی آ گئے تھے, میرا کام بھی ختم ہو گیا تھا. میں نے ان سے پوچھا کیسا رہا پہلا فرسٹ ڈے آپ کا, بڑی ہیپی تھی, ہاں جی بہت اچھا رہا. اور جی میرا بیٹا آیا, ہائے مما جی بہت گرمی تھی, ایسے آ کے گرا جیسے گاڑی کو دھکا لگا کے بیچارہ لے کے آیا. اور جی یہ دیکھیں میں نے ساتھ ہی روزانہ میں ان کی سوکس دھو کے ڈال دوں گی, جمس ہوتے ہیں, پسینہ آتا ہے. اور یہ دوپٹہ میری بیٹی کا یونیفارم میں روزانہ واش کر کے ڈالتی ہوں. سوکس تو میں ان کو ایک دن ہی پہننے دیتی ہوں, اور یونیفارم بھی ایک دن. اور یہ دیکھیں جی میرے بیٹے نے میرے ساتھ مل کے نا گیلری بھی صاف کر دی ساری. میں نے اوپر سے پوچھا لگایا, ڈسٹنگ کی. میں نے کہا دفعہ ہو تمہیں مگر لت. اور یہ نا میں نے اوپر سے اتارے تھے, پتہ نہیں بریف کیس بولتے ہیں یا بریف کیس, ہاں جی. اور جی یہ اس کے لوگ خراب ہو چکے تھے اور میرے کسی کام کے نہیں تھے, میں نے اتار کے نیچے رکھ دیے. ہاں جی چھڈو مٹی پاؤ نہ تے آؤ چائے پینے ہیں جی. چائے پی کے جی ریلیکس ہوتے ہیں, سکون ہو گیا سارے کام کر کے فریش ہو کے جی. چائے پینے کا اپنا ہی مزہ ہے. اور یہ دیکھیں جی پھر ہو گئے جی برتن چائے کے, دودھ کے, اور سارے خالی کیے. اور جی یہ دیکھیں چاتیاں مار رہے ہیں, دیکھ رہے تھے میری طرف. میں کہا ریلیکس مارو, پانی مک گیا جی. آلو جی پانی گیا. میں کہا مگروں لات تو بھی چلو جی. میں پھر نکلی کچن سے, جب میں باہر نکلی ٹیرس کی طرف آئی تو جی میں نے دیکھا یہ کپڑے جو میں نے واش کیے تھے ان کو تہہ لگاؤں گی, جدھر الماری میں رکھنے ہیں رکھوں گی. اور جی یہ کچن ہو گیا میرا صاف. پھر سے میں نے سارے برتن واش کر لیے, کچن کلین کر لیا. اللہ حافظ, خوش رہے خوشیاں بانٹے.